لوگ بلحاظ صورت یکساں ہیں۔ ان کے باپ آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام ہیں۔ اگر لوگوں کو قابل فخر عزت نسب سے حاصل ہے تو یہ عزت بے حقیقت ہے، اس لیے کہ ان کی اصل مٹی اور پانی ہے۔ اگر تم نسب والوں سے فخر کو بیان کرتے ہو تو اس سے بڑا فخر ہم کو حاصل ہے، کیونکہ ہمارا نسب سخاوت اور بلند رتبگی ہے۔ صرف اہل علم کو بزرگی حاصل ہے، اس لیے کہ وہی ہدایت پر ہیں اور طالب ہدایت کے رہنما ہیں۔ انسان کی قدر وہ کمال ہے جس کو وہ خوبی سے انجام دے، اور جاہل اہل علم کے دشمن ہیں۔ علم کی خدمت کر اور اس کے عوض مال مت طلب کر، اس لیے کہ تمام لوگ مردہ اور صرف اہل علم زندہ ہیں۔ جاہلوں کی صحبت مت اختیار کر، ان سے بچ، کیونکہ بہت سے جاہلوں نے اس حکیم کو تباہ کر دیا جس نے ان سے دوستی کی۔ دو آدمی جب ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو ایک کو دوسرے پر قیاس کیا جاتا ہے۔ چیزیں ایک دوسرے کے لیے قیاس اور مشابہ ہوتی ہیں۔ دوستی اور بھائی چارہ میں انقلاب ہو گیا، سچائی نادر ہو گئی اور امید منقطع۔ زمانہ نے مجھ کو ایسے دوست کے حوالے کر دیا جو بہت بے وفا ہے اور اس میں کچھ رعایت کا مادہ نہیں۔ نعمت ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، اسی طرح مصیبت کو بھی دوام حاصل نہیں۔ ہر وہ محبت جو خدا کے لیے ہوتی ہے پاک ہوتی ہے۔ دوستی میں بد کرداری سے صفائی پیدا نہیں ہو سکتی۔ جس وقت تم اپنے عزیز کی محبت سے ناآشنا بن جاتے ہو تو میں محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے دل میں شرافت اور حیا ہے۔ ہر زخم کے لیے دوا ہے، لیکن بد اخلاقی کی دوا نہیں۔ بہت سے بھائی ہیں جن کے ساتھ میں نے وفاداری کی، لیکن ان کی وفاداری پائیدار نہیں ہوئی۔ جب تک وہ لوگ مجھ کو دیکھتے ہیں محبت کو باقی رکھتے ہیں، اور محبت اسی وقت باقی رہتی ہے جب تک ملاقات رہتی ہے۔ جب تک میں ان سے مستغنا رہتا ہوں تو وہ دوست ہوتے ہیں، جب مجھ پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو دشمن ہو جاتے ہیں۔ جب کسی گھر کا سردار اٹھ جاتا ہے تو اس کے گھر والوں پر لوگ زیادتی کرتے ہیں۔ معاش کی تلاش محض ہوس سے نہیں ہوتی، بلکہ اور ڈول ڈالنے والوں کے ساتھ تم بھی ڈول ڈالو، یعنی کوشش کرو۔ وہ تمہارے پاس کبھی بھرا ہوا آئے گا اور کبھی کسی قدر پانی اور کیچڑ کے ساتھ۔ بہت سے دولت کے طلبگار اس کو نہیں پاتے، اور دوسرے نے کوئی کوشش بھی نہیں کی اور دولت کو حاصل کر لیا۔ بہت سے کوشش کرنے والے محنت سے مال جمع کرتے ہیں تاکہ بدبختی اس شخص کا اس کے دشمنوں کو وارث بنائے۔ ایک تجربہ کار روشن ضمیر اور دوسرا جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جوان پر غربت عیب لگاتی ہے، یہاں تک کہ جس وقت وہ ٹھیک بات بھی کہتا ہے تو کہا جاتا ہے برا کہا۔ جو شخص مر گیا اور آرام سے ہے، مردہ نہیں ہے۔ اے دنیا کے چاہنے والے، اس کا رخ دوسرے کی طرف ہے۔ یقیناً جب وہ اپنی پیٹھ دکھائے گی تو تم شرمندہ ہوگے۔ دنیا سے بچو، اس لیے کہ اس کا صحن فنا ہونے کی جگہ ہے، نامحل کو بقا ہے۔ دنیا کی صاف چیز گدلے پن سے ملی ہوئی ہے، اور اس کی آسائش میں بھی تکلیف ہے۔ جب زمانہ کامل ہوشیار جوان سے خیانت کرتا ہے تو صبر اس سے خیانت نہیں کرتا۔ اگر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو میں گھبراتا نہیں، اس لیے کہ مصائب کے وقت میں پہاڑ ہو جاتا ہوں۔ میں مصیبت سے خوب واقف ہوں اور سمجھتا ہوں کہ نہ آسائش ہمیشہ رہتی ہے نہ تکلیف۔ یقیناً شکار کے لیے ہفتہ کا دن اچھا ہے اگر تم چاہو، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اتوار کے روز مکان بنانا بہتر ہے، اس لیے کہ اسی دن اللہ پاک نے آسمان بنانا شروع کیا۔ پیر کے دن اگر تم سفر کرو تو امید ہے کہ کامیابی اور دولت حاصل ہوگی۔ جو کچھ نہ لگانا چاہے تو منگل کا دن ہے، اس لیے کہ اس کی ساتوں میں خون جاری ہونے کا اثر ہے۔ اگر کوئی شخص دوا پیے تو اس کے لیے بہترین دن بدھ کا ہے۔ جمعرات ضرورتوں کے پورا کرنے کا دن ہے، کیونکہ اس میں اللہ دعاؤں کی اجازت دیتا ہے۔
جمعہ کا دن شادی بیاہ اور مردوں کو اپنی عورتوں کے ساتھ گزارنے کا ہے۔ کبھی کبھی زمانہ تمہارے اوپر اپنا کلاوہ ڈال کر گلا گھونٹے گا، تو اس وقت تم مضطرب نہ ہونا اور نہ جنبش کھانا۔ زمانہ کی سختیوں پر صبر کر، اس کا انجام اچھا ہوگا، اور صبر اسی کا حصہ ہے جو صاحب حسب و نسب ہو۔ تمام حوادث زمانہ جب انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد کشادگی آتی ہے۔ ذلت کے ساتھ معاش حاصل نہ کرو، اپنے آپ کو ذلیل مقصد سے بہت بلند رکھو۔ تمہاری تمام روزی تمہارے پاس آ جائے گی، گو ستاروں کے مقام سے دور ہو۔ میری اصلی خواہش یہ ہے کہ مجھ پہ کچھ رنج کا اثر نظر نہ آئے، کہ دشمن کو خوشی ہو اور دوست کو رنج۔ جب تمہارے پاس دنیا آئے تو اس کو تمام لوگوں پر خرچ کر دو، اس لیے کہ دولت گردش میں رہتی ہے۔ جب دنیا آنا شروع کر دے گی تو اس کو سخاوت فنا نہیں کر سکتی، اور جب جانا چاہے گی تو اس کو بخل باقی نہیں رکھ سکتا۔ انسان کے عیب کو مال کی زیادتی چھپا لیتی ہے، بس اس کی ہر بات کی تصدیق کی جاتی ہے، گو وہ جھوٹا ہی ہے۔ مال کی کمی انسان کی عقل پر عیب لگاتی ہے۔ لوگ اس کو احمق کہتے ہیں، حالانکہ وہ عقل مند ہے۔ ہر سختی سے میں نے مقابلہ کیا اور اس پر غالب آیا، ناداری نے مجھ سے مقابلہ کیا اور مجھ پر غالب آ گئی۔ اگر میں غربت کو ظاہر کرتا ہوں تو رسوا کرتی ہے، اور ظاہر نہیں کرتا تو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ بس ایسے ساتھی کا برا ہو۔ اگر ہوشیاری، بزرگی اور عقل سے دنیا حاصل ہوتی تو میں دنیا کا سب سے بڑا مرتبہ حاصل کر لیتا۔ روزی خدائے پاک کی مہربانی سے ملتی ہے، نہ کہ تلاش کرنے والے کی تدبیر سے۔ انسان کے لیے خدا کا بہترین حصہ اس کی عقل ہے، بس کوئی بھلائی اس کے برابر نہیں۔ جب خدائے مہربان انسان کی عقل کو مکمل کر دے تو سمجھو کہ اس کے تمام اخلاق اور اعراض مکمل ہو گئے۔ انسان لوگوں میں عقل ہی کی وجہ سے زندہ رہتا ہے، اس لیے کہ عقل پر ہی علم اور تجربوں کا دار و مدار ہے۔ عقل کی درستگی لوگوں میں انسانیت کو زینت بخشتی ہے، اگرچہ اس پر کمائی کا دروازہ بند کر دیا گیا ہو۔ عقل کی کوتاہی جوان کے لیے لوگوں میں باعث عیب ہوتی ہے، گو کہ اس کا حسب نسب اور مرتبے معزز ہوں۔ جو شخص عقل اور پختگی کی وجہ سے غالب ہو تو اس پر معاش کے مقابلے میں نصیب ور ہی غالب آ سکتا ہے۔ ہمارے زمانہ میں مصیبت تعجب انگیز نہیں ہے، بلکہ اس میں سلامتی ہی بہت زیادہ حیرت انگیز ہے۔